السلام علیکم۔ ایپ کی پردہ پوشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عرصہ دراز سے بارش نہ ہوئی، کھیتی باڑی سوکھ چکی تھی، ہر شے قحط کی لپیٹ میں تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں تاکہ بارش برسے، ورنہ تمام لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا برا حال ہے، بچے بوڑھے عورتیں سب ہی بھوک سے نڈھال ہیں، آپ اللہ پاک سے دعا کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 70,000 افراد کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے۔ انہوں نے جتنی بھی دعائیں کی تھی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں، میرے اللہ، اگر تو نے بارش نہ برسائی تو تیری یہ تمام مخلوق بھوک سے نڈھال ہو کر مر جائیں گے۔ اے میرے پروردگار، بچوں کا بھوک سے برا حال ہے، عورتیں بوڑھے مال مویشی سب ہی بھوک سے نڈھال ہیں، میرے پروردگار بارش برسا دے۔ ایک لمبے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 70,000 افراد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے مگر بارش نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، ہم 70,000 نے جتنی بھی دعائیں کی بارش نہ ہوئی، اے میرے پروردگار ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اے میرے پروردگار تو بارش کیوں نہیں برساتا؟ اور کیا میرا مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں بہت کم ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آپ لوگوں کے درمیان میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اسے کہہ دو کہ لوگوں کے درمیان سے نکل جائے تاکہ میں تمہاری دعا قبول کروں۔ اگر وہ لوگوں کے درمیان سے نہ نکلا تو اے موسیٰ، جب تک وہ تمہارے درمیان موجود رہے گا میں بارش کا ایک قطرہ نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری آواز بہت کم ہے، 70,000 افراد تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، تم صرف اعلان کرو، تمہاری آواز کو ہر کان تک پہنچانا میرا کام ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ شخص ہمارے درمیان موجود ہوگا اللہ پاک بارش نہیں برسائیں گے۔ میری تم لوگوں سے التجا ہے کہ وہ شخص جو بھی ہو ہمارے درمیان سے نکل جائے، ہم پر ترس کرے، دوسرے لوگوں پر ترس کھائے، ورنہ جب تک ہمارے درمیان موجود ہوگا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ پاک بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، تمام لوگوں نے آپ علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ اس گناہگار شخص نے دیکھا کہ مجمع سے کوئی باہر نہیں نکلا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ جو شخص میں ہی ہوں اور اللہ پاک میرے متعلق کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر میں اٹھ کر باہر جاؤں گا تو ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر نہیں جاتا تو بارش نہیں برسے گی۔ اگر باہر جاتا ہوں تو لوگوں میں رسوا ہو جاؤں گا اور لوگ کیا کہیں گے، اور اگر نہیں جاتا تو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ پاک بارش نہیں برسائے گا، لوگ بھوک سے مر جائیں گے، بچے مر جائیں گے۔ اس شخص نے دل ہی دل میں کہا، اے میرے پروردگار، میں نے ساری عمر تیری نافرمانی کی ہے، میں نے تمہارا ہر حکم توڑا ہے، میں سرکشی میں کتنا غافل ہو گیا کہ تم کو بھول چکا تھا۔ میرے پروردگار، میں نے ہر لمحہ تم سے بغاوت کی ہے، تیرے کسی حکم کو نہیں مانا، ہمیشہ گناہوں میں اپنی زندگی بسر کر دی۔ آج میری عزت کا سوال ہے، اگر آج ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، میری پردہ پوشی فرما۔ اللہ آج بارش برسا دے۔ اس آدمی نے سچے دل سے توبہ کہ اس کے فوراً بعد رحمت خدا برسنا شروع ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ پاک نے اتنی بارش برسا دی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، خدایا، تو نے تو کہا تھا کہ اس مجمع میں ایک ایسا گناہگار شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اگر وہ باہر نہیں جاتا تو میں بارش نہیں برساؤں گا، پر میرے خدایا، اس مجمع میں سے تو کوئی بھی باہر نہیں گیا۔ اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میں نے تم لوگوں کو اسی شخص کی وجہ سے سیراب کیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی تھی۔ اے موسیٰ، اس کی سچی توبہ نے، اس کے دل کی آہ نے میرے فرش کو ہلا دیا۔ موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا تھا، آج بارش اسی کی وجہ سے برسا دی ہے۔ اے موسیٰ، میں نے اس خطا کار کو معاف فرما دیا ہے، میں نے اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، مجھے اس کے بارے میں بتا دے تاکہ اس کی زیارت کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میں نے تو اسے اس وقت رسوا اور ذلیل نہیں کیا جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اور اب جب اس نے توبہ کر لی ہے تو میں اسے کیسے رسوا کر دوں؟ جاؤ موسیٰ، آج میں نے اسی کے طفیل تم لوگوں پر بارش برسا دی ہے اور میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے گناہگار بندے کو صرف ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندے، تم مجھ سے سچے دل سے توبہ کر کے دیکھو،
میں تیری آواز سنوں گا، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا اور میں تجھے معاف کر دوں گا، کیونکہ میں نے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اس کی توبہ قبول کروں گا، میں اسے بخش دوں گا اور میں اس کے عیب کی پردہ پوشی کروں گا۔ ہم نبی کریم کی امت ہیں کہ اللہ پاک ہماری پردہ پوشی کرتا ہے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں لیکن اس پاک پروردگار نے کبھی ہمارا رزق نہیں روکا، ہمارے عیب پوشی کی۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو دوسرے لوگوں سے چھپاتا ہے۔ فرض کیجئے ہمارے معاشرے میں ہم سمیت کتنے بڑے بڑے گناہ گار موجود ہیں، اگر ان لوگوں کا راز دوسرے لوگوں پر فاش ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے، لوگ ایک دوسرے سے ملنا ناپسند کریں گے، مگر قربان جاؤں نبی کریم کی شان اقدس پر کہ اللہ پاک نے ان کی امت پر ایسا رحم فرمایا ہے کہ ان کے تمام عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی امت جب گناہ کرتی تو ان کا گناہ ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا، تمام لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا اس نے فلاں برا کام کیا ہے، مگر ہم نبی کریم کی امت ہے، اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کی پردہ پوشی کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔